الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام بزرگ بھائی اور دوستو، آج کی اس بابرکت نشست میں انشاءاللہ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر فرمائے ہیں۔ تقریباً وہ 9 مقامات ہیں اور 9 صورتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ہود علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اب قرآن کریم کی جو آیات ہیں جن میں ہود کا ذکر ہے علیہ السلام، ان کا ترجمہ اور تفسیر ذرا بعد میں دیکھتے ہیں۔ خلاصہ کے طور پر ہود علیہ السلام کا واقعہ اور پس منظر کو آپ پہلے سے ذرا سماعت کر لیں، اور جو موٹی موٹی باتیں ہیں ان کو ذرا آپ پہلے سے سماعت کر لیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ کس طرح ہے۔ بعض حضرات نے ان کا نسب نامہ کچھ اس طرح بیان کیا کہ ہود بن عبداللہ بن رباح بن جارود بن عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح۔ تو اس طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام کا جو نسب نامہ ہے وہ جا کے نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ہود بیٹے تھے عبداللہ کے، عبداللہ بیٹا تھا رباح کا، رباح بیٹا تھا جارود کا، اور جارود بیٹا تھا عاد کا، عاد بیٹا تھا اوس کا، اوس بیٹا تھا ارم کا، اور ارم بیٹا تھا سام کا، اور سام بیٹا تھا نوح کا۔ اب ان میں سے آپ نے دیکھا ایک نام گزرا ہے عاد۔ کون سا نام گزرا؟ عاد۔ حضرت ہود علیہ السلام اسی قوم کے اندر تشریف لے کر کے آئے، یعنی یہ جو عاد تھا اسی کے نام پر قوم جو ہے وہ مشہور ہو گئی، معروف ہو گئی، جن کو قوم عاد کہا جاتا تھا۔ یا یوں سمجھیں کہ وہ قبیلہ اسی اپنے پردادا کے نام پر مشہور ہو گیا، عاد کے نام پر مشہور ہو گیا۔ تو گویا کہ آپ جس قوم کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں وہ عاد تھا۔ اسی طرح ان کا ایک اور بھائی تھا، اس کا نام تھا سمود۔ اس کے پاس حضرت صالح علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے ہیں، جیسا کہ اگلی نشست کے اندر صالح علیہ السلام کے ذکر کے اندر ہم آپ کو بتلائیں گے۔ تو بہرحال یہ جو قوم عاد تھی یہ بڑی طاقتور قوم تھی، بڑی ڈیل ڈول والی قوم تھی، اور ان کے قد بڑے اونچے تھے اور طاقت ان کے پاس بہت زیادہ تھی، بہت طاقتور تھی یہ، اور ان کی عمریں بہت لمبی تھیں۔ اسی وجہ سے یہ اپنے گھر زمین کے اوپر نہیں بناتے تھے، مکانات زمین کے اوپر نہیں بناتے تھے، کیونکہ ان کو اپنی زندگی کے اندر 3 سے 4 مرتبہ پھر مکانات اور گھر بنانے پڑتے تھے، اور ان کو گھر بھی اونچے اونچے بنانا پڑتے تھے۔ تو اس لیے پھر یہ پہاڑوں کو کدور کر اس کے اندر اپنے گھر بناتے تھے تاکہ بار بار ہمیں بنانے کی ضرورت نہ پڑے، اور بڑے مضبوط گھر انہوں نے بنائے، اور ان کے بنے ہوئے مقامات، ان کے بنے ہوئے مکانات اور ان کے گھر جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ آپ حجر کے مقام پر جائیں اور اردن کے علاقوں کے اندر اگر آپ جائیں تو وہاں پر تو آج کل تو ٹرین بھی چلتی ہے اور ان مقامات کی طرف لے جاتی ہے اور دکھلاتی ہے، اور جو لوگ وہاں جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے تو ان مکانات کو جو ہے ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال قوم عاد جو تھی بڑی ڈیل ڈول والی تھی، بڑی طاقت والی تھی، اور اللہ نے ان کو بڑی طاقت سے ان کو نوازا تھا، چنانچہ اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی ہے۔ اب یہ لوگ جہاں رہتے تھے وہ علاقہ تھا حضر موت کا، یہ عمان اور یمن کے بیچ کے اندر جو ہے علاقہ تھا حضر موت کا۔ وہاں حضرت ہود علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہیں آپ نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ فرمایا۔
اب جس بستی کے اندر آپ پیدا ہوئے اور پھر جس بستی والوں کو آپ نے تبلیغ فرمائی ان کا نام تھا احقاف. تو علاقے کا نام حضرموت جہاں یہ واقع تھا یہ عمان اور یمن کے بیچ میں آج بھی اسی جگہ پر یہ معصوم ہے یہ. اور جس بستی کے اندر آپ تشریف لے کر کے آئے اور جن کو آپ نے توحید کا درس دیا اس بستی کا نام احقاف تھا. حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں بار بار آئے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام کا خاندانی جو تعلق تھا وہ خلود کے ساتھ تھا. خا لم واو اور دال خلود کے ساتھ. یہ خلود کی ایک فرد تھے ہود علیہ السلام. پھر عرب کے جو لوگ ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، عرب عاربہ، عرب مستعربہ. پھر عرب عاربہ اس کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم عرب بائدہ ہے. یعنی عرب بائدہ وہ عرب جو ختم ہو گئے، مٹ گئے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. عرب مستعربہ وہ عرب جن کا نام و نشان آج موجود ہے اور ان کی ذریت، ان کی اولاد آج موجود ہے، جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام اور پھر ان کی ذریت. یہ جتنے بھی مکے اور مدینہ میں لوگ ہیں گویا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر. حضرت ہود علیہ السلام قوم کے پاس جب تشریف لائے، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا تاج پہنایا تو آپ نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کر دیا اور بہت ان کو سمجھایا، لیکن قوم نہ مانی. بالآخر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پاس ہوا کا عذاب بھیجا اور وہ ہوا ان کے پاس چلتی رہی 7 راتیں اور 8 دن. 8 دن 7 راتیں مسلسل ان کے اوپر ہوا چلتی رہی اور اس قدر تند و تیز ہوا تھی کہ ہوا ان کو اوپر کی طرف لے جاتی تھی اور پھر نیچے زمین کے اوپر ان کو پٹخ دیتی تھی، پھر اوپر کی طرف لے جاتی تھی، پھر زمین کے اوپر ان کو پٹخ دیتی تھی. تو گویا کہ ان کے جو قد جو ہے بڑے بڑے تھے، طاقتور تھے. یہ جب یہ زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جس طرح کے کھجور کے تنے پڑے ہیں. قرآن کریم کی جب تلاوت کریں گے اور اس میں سے جو ترجمہ تفسیر کریں گے تو اس کے ضمن کے اندر یہ بات آئے گی. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ لوگ مرے پڑے تھے تو اس وقت ان کی حالت یہ تھی، محسوس یوں ہوتا جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوں، کیونکہ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے. آپ دیکھا کتنا لمبا ہوتا ہے. تقریباً تمام درختوں میں جو سب سے اونچا قد ہوتا ہے وہ کھجور کے درخت کا ہوتا ہے، اور یہ ٹیڑھا میڑھا نہیں ہوتا ہے، یہ لمبا ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے. تو ان کے قد بھی اسی طرح لمبے تھے اور لمبے قد والے تھے، یہ طاقتور تھے. تو جب یہ مرے پڑے تھے محسوس یوں ہوتا جیسے کھجور کے تنے پڑے. تو اس طرح اس ساری قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، ان کو برباد کر دیا. حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے متبعین کو لے کر ایک غار کے اندر چھپ گئے اور وہیں پر محفوظ رہے. اور اس ہوا نے ان کو ہلاک نہیں کیا، باقی سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا. بالآخر یہ ہوا کہ ہود علیہ السلام حضرت ہود سے وہاں سے چلے. جب ہوا کا عذاب رفع ہو گیا، چلا گیا، تو تب وہاں سے یہ چلے اور سیدھا مکہ کے اندر پہنچے. کہتے ہیں کہ ان کی وفات مکہ کے اندر ہوئی اور زمزم کا جو کنواں ہے اس کے ارد گرد کہیں ان کی قبر بنی. کہا جاتا ہے کہ 99,000 انبیاء علیہ السلام کے قبور کہیں مکہ المکرمہ کے اندر ہیں، اور یہ جو چاہی زمزم ہے یعنی زمزم کا کنواں اس کے ارد گرد قبریں ہیں. اور اس طرح کی بہت ساری روایات ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی یہاں جو ہے قبریں ہیں اور 99,000 کے قریب لگ بھگ ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ ان کے قبر بھی یہیں ہے. صالح علیہ السلام ان کی قبر بھی کہتے ہیں. ہوتا یوں تھا کہ جس قوم کے اوپر عذاب آتا تھا تو بقیہ جو لوگ بچتے تھے اور نبی اس وقت کے جو ہوتے تھے وہ پھر اس جگہ کو چھوڑ دیتے، وہاں سے شفٹ ہو کر سیدھا مکہ میں آتے اور اپنی آخری زندگی یہیں پر گزارتے. کہتے ہیں کہ پھر ان کی وفات بھی یہیں پر ہوتی. تو اس لحاظ سے یہ تحقیق ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر جو ہے اس وقت مکہ المکرمہ کے اندر ہے، چاہے زمزم کے قریب ہے.
حضرت ہود علیہ السلام کو کیا اولاد بھی تھی. کہا جاتا ہے کہ یہ عرب، یہ ان کا بیٹا تھا ہود علیہ السلام کا، جو یمن کا بانی ہے. یمن کا بانی ان کا بیٹا یعرب ہے. کہا جاتا ہے کہ اس یعرب کے نام پر یمن کا نام یمن رکھا گیا ہے. تو اس نے پھر یمن کی جو ہے بنیاد ڈالی اور وہیں سے اس کا سلسلہ چلا. تو پھر یہ جتنے لوگ ہیں امت وہاں وہیں سے اس کی اولاد سے جو ہے آگے کی طرف جو ہے پھیلی ہے. اور ان کی جو بستیاں تھیں یعنی قوم ہود کی، کہتے ہیں کہ وہ یمن سے لے کر اردن تک یہ پھیلی ہوئی تھی. اور ارم اس وقت ان کا دارالحکومت تھا. ارم دارالحکومت یمن سے لے کر اردن تک یہ سارے کے سارے لوگ جو وہاں پھیلے ہوئے تھے. حضرت ہود علیہ السلام کی جو کل عمر تھی کہا ہے کہ 464 سال تھی. 464 سال حضرت ہود علیہ السلام کی جو کل ان کی جو ہے عمر تھی. تو اس لحاظ سے حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ 3 بتوں کو پوجا کرتی تھی. بعضوں نے فرمایا کہ وہ وہی بت تھے جن کی پوجا جو ہے انہی نام سے معصوم تھے. وہ بت جن کی پوجا پاٹ نوح علیہ السلام کی قوم کرتے تھے، یعنی بد، صبا، یغوث، یعوق اور نصر. بعضوں نے فرمایا نہیں، ایک ان کا نام بت کا نام تھا صمود. یہ صاد کے ساتھ ہے، تا کے ساتھ نہیں ہے. صاد، میم، با اور دال، صمود. اور اسی طرح دوسرا ان کا بت تھا، اس کا نام سدا تھا. صاد، دال، الف اور آخر میں حمزہ آئے گا، سدا. اور اسی طرح ایک ان کا جو ہے بت تھا، اس کا نام ہتا تھا. ہا، تا، الف اور آخر میں حمزہ، ہتا. کہا کہ یہ ان کے جو ہے بت تھے، ان کے معبود تھے جن کی لوگ جو ہے پرستش وغیرہ جو ہے کیا کرتے تھے. اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کے نام کو دیکھیں تو کہتے ہیں کہ ہود کا معنی ہے رجوع کرنے والا. آپ بار بار روتے تھے، توبہ اور استغفار کرتے تھے، تو اسی وجہ سے آپ کا نام جو ہے ہود پڑ گیا. اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں ان کا جو نسب نامہ ہے وہ پیچھے سام کے ساتھ جا کر ملتا ہے. اور سام ہی وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہ جن کی ذریت عرب کے اندر، ایران کے اندر پھیلی ہے. اور اس طرح ان کا جو بیٹا تھا حام، ان کی ذریت افریقہ کی طرف چلی گئی اور وہاں جا کر جو ہے پھلی پھولی ہے. اور اس طرح یافس جو تھا وہ چائنا کی طرف اور اسی طرح آگے رشیا وغیرہ کی طرف وہاں چلا گیا، تو ان کی ذریت جو ہے وہاں جا کر کے جو ہے پھیلی ہے. تو یافس کی جو اولاد تھی وہ آج کل چائنا میں اور اسی طرح روس کے اندر جو ہے موجود ہے. اور اسی طرح ان کا جو دوسرا جو ہے ان کا بیٹا تھا حام، وہ افریقہ میں چلا گیا. تو افریقن جتنے بھی ہیں ان کے اولاد میں سے ہی ہے. اور اس طرح جو سام تھا ان کا بیٹا، وہ عرب کے لوگ اور اسی طرح ایران یعنی فارس وغیرہ کے لوگ وہ ان کے جو ہے اولاد بنتی ہیں. اب آتے ہیں قرآن کریم کی طرف کہ جن مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرمائے ہیں ان آیات کو ذرا دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ ذرا موٹی موٹی باتیں تھیں تو ان کا ذکر پہلے کر دیے ہیں. لہٰذا بقیہ جو ان کے حالات ہیں وہ ان آیات کے اندر جو ہے بیان کرنے والے ہیں. تو اسی ضمن کے اندر اور بھی بہت ساری جو ہیں چیزیں آئیں گی، تو انشاءاللہ ان کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے دیکھتے جائیں گے. دیکھیے یہ سورہ مومنون ہے اور اس کا تیسرا رکوع کے لگ بھگ قریب جو ہے آیات ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور آگے چل کر اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا. فرمایا فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اور ان کے درمیان انہی میں کے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جس نے کہا اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو. تو ہود علیہ السلام جو ہے قوم کے پاس جب تشریف لے کر کے گیا، جب ان کو نبوت اور رسالت مل گئی تو اپنی قوم سے جا کر یہی بات کہی کہ تم ان اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ کر یہ جو تم نے جو ہے صدا اور اسی طرح اور جو حتا اور یہ جو معبود تم نے جو ہے بنا رکھے ہیں، یہ ان تمام معبودوں کو تم جو ہے چھوڑ دو، ایک اللہ کی تم عبادت کرو. افلا تتقون، تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو. اللہ کی باتیں پسند نہیں ہیں جو تم نے اختیار کر رکھی ہیں، یہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون.
تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا پانی یہ بھی پیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے جب قوم کو توحید کا پیغام دیا تو ان میں سے جو سردار تھے وہ ہود علیہ السلام کے ساتھ ٹکرانے لگے۔ جوابات ہود علیہ السلام کو قوم کے سرداروں نے دیے، ان کی بات کی تردید اور رد سب سے پہلے ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا۔ تو ان کے جو بڑے سردار تھے کافروں میں سے، انہوں نے پھر ہود علیہ السلام کو کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی تم کہتے ہو تم جھوٹ بولتے ہو، نعوذ باللہ۔ وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور تم کہتے ہو کہ آخرت میں تم نے رب سے جو ہے ملاقات کرنی ہے، تو یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، ایسے جب مر گئے تو مر گئے، ختم ہو گئے، آخرت میں رب سے کوئی جو ہے ملاقات نہیں ہے، اور کوئی جو ہے یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، میدان حشر کے اندر کھڑا ہونا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا، یہ کچھ نہیں ہے، بس زندہ ہیں، جب مر گیا تو ختم ہو گیا۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور انہوں نے کہا صرف دنیا ہی کی زندگی ہے، اور جب کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ساری فراوانی ان کو دے رکھی تھی، اور اسی دنیا کی فراوانی کے اندر وہ لوگ جو ہے ایک طرح کی مشغول ہو گئے، اسی میں رچ بس گئے، اسی کے اندر جی لگا بیٹھے، اور آخرت کو لوگ جو ہے بھول بیٹھے۔ ما ھذا الا بشر مثلکم، اور یوں کہتے تھے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ کیسا پیغمبر ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا نبی اور پیغمبر نہیں ہو سکتا، یہ ہماری طرح کا چلتا پھرتا ہے، ہم بھی چلتے پھرتے ہیں، یہ بھی چلتا پھرتا ہے، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، یہ بھی کھاتا پیتا ہے، ہم بھی بازار وغیرہ میں کبھی جاتے ہیں، کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، ہم ان کو دیکھتے ہیں، یہ بھی ضرورت ہو تو بازار میں گائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو اعلیٰ صفات ہمارے اندر ہیں وہی ان کے اندر ہیں، تو لہٰذا یہ کیسا جو ہے نبی اور پیغمبر ہو سکتا ہے، یہ لہٰذا یہ اللہ کا نبی اور پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ ان کے جوابات بھی دیے گئے ہیں جو اگلی آیات کے اندر آئیں گے۔ آگے قرآن کہتے ہیں وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اگر تم اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ گئے۔ یعنی ان کے جو سردار تھے وہ ان کو کہتے تھے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ، اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی، ان کی بات کو تم نے مان لیا، یعنی ہود علیہ السلام کی بات کو، بَشَرًا مِثْلَكُمْ، حالانکہ تمہیں بتا چکے ہیں اور تم خود بھی دیکھ چکے ہو تمہاری طرح کی یہ انسان ہے، یہ لہٰذا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے ان کی بات کو مان لیا تو پھر تم خسارے کے اندر پڑ جاؤ گے، دنیا کے اندر بھی خسارے میں، اور آخرت ویسے ہے ہی نہیں۔ تو اس لحاظ سے تم ان کی بات کو نہ ماننا، ان کی بات کو نہ بھی تسلیم کرنا، جس طرح کہ تم اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو انہیں کی عبادت کرتے ہو۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور استخوان کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ دیکھیے قوم کے جو سردار تھے وہ اپنے چھوٹوں کو یوں کہا کرتے تھے کہ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، یہ تم سے ہود یوں کہتے ہیں کہ کیا جب تم مر جاؤ گے قبروں کے اندر اتر جاؤ گے پھر تم دوبارہ زندہ ہو گے؟ یعنی بعد الموت کے منکر تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، حالانکہ تراباً تم تو مٹی ہو چکے ہوگے، تمہارے اجسام، تمہارا جسم گل سڑ کر زمین کے ذرات میں تبدیل ہو چکا ہو، اور اسی طرح تمہاری ہڈیاں بھی جو ہے مسمار ہو گئیں اور وہ بھی زمین کے ذرات میں جو ہے تبدیل ہو گئی، مٹی ہو گئی، وَعِظَامًا، تمہاری جو ہڈیاں ہیں وہ بھی ختم ہو چکی، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، اچھا یہ تو عجیب بات ہے، پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہی گوشت یہی پوشت اور یہ ساری ہڈیاں دوبارہ مل جائیں گے؟ ہاں یہ تو ختم ہو چکی ہیں، پھر کیسے بن سکتی ہیں، یہ کیسے وجود میں آ سکتی ہیں، یہ پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو اس کو وہ ایسی بات کہہ کر وہ اس پر جو ہے ایک طرح کا استہزاء کرتے تھے، آپس میں مذاقیں کرتے تھے اور اس کو بعید سمجھتے تھے۔ آگے قرآن کہتا ہے ہیہات لما توعدون، جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید ہے، بہت بعید ہے۔ قوم کے لوگ کہتے تھے کہ جس بات کا ہود تم سے وعدہ کرتے ہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ صراحتاً جھوٹ ہے، ان کے کہنے کے مطابق نعوذ باللہ کہ صراحتاً جھوٹ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ کہ دوبارہ جو زندہ کیا جائے گا، حالانکہ ہمارا جسم ختم ہو چکا ہے، ہماری روح بھی ختم جو ہے ہمارے جسم سے جدا ہو گئی اور ہماری ہڈیاں بھی مسمار ہو چکی ہیں، ہمارا کوئی ایک نقش بھی ہمارا جو ہے دنیا کے اندر باقی نہیں رہا، پھر دوبارہ ہم جو زندہ کیے جائیں گے؟ نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، زندگی تو یہی ہے، ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں۔ پھر قوم کے لوگ اپنے جو ہے
جو سردار ہوتے تھے چھوٹوں کو پھر یوں کہتے کہ نہیں یہ دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے، آگے کوئی زندگی نہیں ہے، جنت جہنم کی زندگی، اور دوبارہ کوئی جو ہے زندہ نہیں ہونا ہے، اما نحن مبعوثون، اللہ دوبارہ ہم کو جو ہے زندہ ہو کر میدان حشر کے اندر جو ہے کھڑا ہونا ہے، تو دوبارہ جی اٹھنے کی کوئی زندگی نہیں، بس یہ اتنی ہی زندگی ہے جو ہم زندگی جی رہے ہیں۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے خدا پر جھوٹ افترا کیے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو سردار اپنے چھوٹوں کو یوں کہتے تھے کہ دیکھو نعوذ باللہ یہ تو جھوٹ بولتا ہے یہ، اور یہ ہود علیہ السلام یہ تو غلط بات کہتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ، اور تم ان کی بات کے اوپر نہ ان کی بات کو نہ تسلیم کرنا۔ تو قال رب انصرنی بما کذبون، جب اس طرح کی باتیں ہوئیں حضرت ہود علیہ السلام کا دل دکھا، تو بالآخر ان کو اللہ کے سامنے پھر یوں کہنا پڑا کہ ہمارے پروردگار تو ہی مجھے جو ہے میری مدد کر، ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قال عما قلیل لا یصبحن نادمین، فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں۔ اللہ نے فرمایا چلیں ٹھیک ہے ہود، یہ تمہیں بار بار جھٹلا رہی ہیں اور تم دیکھنا تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے اور پھر ان کو پشیمانی ہوگی، او ہو ہم کیا کر بیٹھے، اس طرح کی ہم باتیں جو ہے کیا کرتے تھے، ہمارے لیے تو ہلاکت ہے، وہ باتیں بالکل صحیح تھیں، درست تھیں جو ہے کہا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر تم ٹھہر جاؤ، تھوڑا سا انتظار کر لو، اور پھر دیکھنا جو کچھ ابھی کہہ رہی ہیں اسی کے اوپر جو ہے ان کو پشیمانی ہوگی، اسی کے اوپر ان کو افسوس ہوگا، اس پر ان کو جو ہے قلب ہوگا، ابھی تو یہ منہ کھول کھول کر بول رہے ہیں، بعد میں اس پر ان کو پریشانی ہوگی، تھوڑا سا تم ٹھہر جاؤ۔ فآخذتهم الصیحة بالحق فجعلناهم غثاء وبعدا للقوم الظالمین، اللہ فرماتے ہیں تو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا، تو ہم نے ان کو جو ہے کوڑا کر ڈالا، یعنی ان کو بالکل مٹا دیا، ستیاناش کر دیا، بس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ فآخذتهم الصیحہ، پھر ان کو ایک آواز نے، ایک چیخ نے ان کو جو ہے پکڑ لیا، بالحق، وعدہ کے مطابق جو اللہ نے پہلے حق وعدہ کر چکے تھے پہلے سے، فجعلناهم غثاء، اور پھر ہم نے ان کو بالکل کوڑا کر ڈالا، ان کو بالکل مٹا کر کے ان کو رکھ دیا، وبعدا للقوم الظالمین، ظالم لوگوں کے لیے دوری ہے، آپ کی رحمت سے ان کے لیے دوری ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے اور بھی کئی نبیوں اور پیغمبروں کو جو ہم نے جو ہے بھیجا ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ فرمائے ہیں۔ اسی طرح یہ سورہ مومنین کی آیات ہیں، اب ذرا سورہ شعراء کی آیات دیکھتے ہیں۔ سورہ شعراء میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہود علیہ السلام کے بارے میں کہ کذبت عاد المرسلین، کہ عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے ان کی قوم کا ذکر ہے، جیسے کہ پہلے ابھی شروع کے اندر بتلائے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے پاس تشریف لے کر کے آئے تھے، تو عاد نے بھیجے ہوں کو، یعنی ہود علیہ السلام کو قوم عاد نے ان کو جھٹلایا۔ یہ قال لهم اخوهم ہود لا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان کو ڈرایا، ان کو بتلایا کہ تم اللہ کا خوف کرو، ان جو ہے بتوں وغیرہ کو تم چھوڑ دو، ان کی پرستش نہ کیا کرو، ایک اللہ کی تم جو عبادت کیا کرو، تو ان کو جو ڈرایا کن کو، ہود عاد والوں کو، اور عاد کے اندر آپ جو ہے تشریف لے کر کی جو آئے تھے۔ اسی طرح انی لکم رسول امین، اور اپنا تعارف بھی کروایا کہ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، جو بات میں کہتا ہوں تمہارے فائدہ کے لیے کہتا ہوں، اور میں تمہارے لیے بہت مصلح ہوں، میں تمہارے بارے میں بہت درد رکھتا ہوں، میں اگلے حالات دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ رہے، تو میں تمہارے نفع کی بات کرتا ہوں، تمہارے فائدہ کی بات کرتا ہوں، میں اس میں میرا اپنا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ یہ کہ خدا نخواستہ میں جھوٹ موٹ بولتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں جیسا کہ تم میرے بارے میں کہتے ہو، جو حالات میں آگے دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، تو میں تمہارے ناصح ہوں، میں تمہارے لیے خیر خواہی کی بات کرتا ہوں، میرے دل میں تمہارے لیے دکھ ہے، تو اس لیے میں تمہارا فائدے کے لیے کہتا ہوں کہ تم میری بات کو مانو، تو میں تمہارے لیے رسول ہوں امین، جو امانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو، فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، واطیعونی، اور میری تم اطاعت کرو، میری بات کو مانو، اسی کے اندر تمہارے لیے فائدہ ہے اور اسی کے اندر تمہارے لیے کامیابی ہے۔ وما اسألکم علیہ اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدا رب العالمین کی ذمہ ہے، یعنی جو بھی میں تم کو دعوت و تبلیغ کرتا ہوں اس سے میں نے تم سے جو ہے کبھی کوئی تم سے معاوضہ نہیں مانگا، اور نہ میں اس لیے جو ہے تم کو یہ باتیں کہتا ہوں کچھ نہ کچھ جو ہے تم سے مجھے کچھ مل جائے گا، تو ایسی کوئی میرے اندر لالچ نہیں ہے۔
تو کہ تم یوں سمجھو کہ یہ بات بار بار اس لیے کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اس کا نفع ہے، اس کے پیچھے کوئی اس کا فائدہ ہے، یہ باتیں کہہ کر آنے والے وقتوں میں کوئی ہم سے نفع لینے والا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کبھی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، اور نہ ہی میں جو ہے کوئی اجرت وغیرہ کا تم سے جو ہے سوال کرتا ہوں۔ میری اجرت تو اللہ کے ذمہ ہے، اللہ مجھے اس پر اجرت دے گا۔ ان اجری اللہ علی رب العالمین، میری جو اجرت ہے، میرا جو کچھ بنتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو جو ہے قیامت کے دن مجھے جو ہے عطا کریں گے، لہٰذا میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، بھلا تم ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے اونچے اونچے جو ہے مکانات بناتے تھے، خصوصاً پہاڑوں کے اوپر جو مکانات بناتے تھے، اور کبھی جو بڑے بڑے پہاڑ ہوتے تھے ان کو گدور کر جو ہے بنایا کرتے تھے۔ تو اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون کا یہی مطلب ہے کہ اونچے اونچے مکانات بنانا، اور کبھی پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر جو ہے مکانات بناتے تھے، اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے۔ تو کیا تم اتنی اونچی اونچی جو ہے نشانات بناتے ہو؟ کیا تم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں دنیا کے اندر رہنا ہے تم نے؟ وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور محل بناتے ہو شاید تم ہمیشہ رہو گے۔ وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور ان کو قرید قرید کر یہ جو تم محلات بناتے ہو، کیا تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہنا ہے اس دنیا کے اندر؟ تو چند روزہ زندگی ہے یہ، تو تم خدا کی طرف توجہ کرو، ان ساری باتوں کو تم چھوڑو۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپس کے اندر بھی ان کا، جب کسی کی پکڑ کرتے ہو تو پکے ظالم اور جابر بن کر جو ہے پکڑتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپس میں کوئی تمہاری بات چیت اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو تم جو ہے جب سزائیں دیتے ہو ایک دوسرے کو تو بہت جو ہے ظالم بن جاتے ہو، حد سے تم جو ہے گزر جاتے ہو۔ تو یہ بھی تمہارا جو ہے قصور ہے، تمہارے اندر خرابی ہے، لہٰذا تم ان تمام باتوں سے جو ہے باز آ جاؤ، ان غنڈہ گردیوں سے تم جو ہے باز آ جاؤ، تو ایسے کاموں سے تم باز آ جاؤ۔ فاتقوا اللہ واطیعون، دیکھو تم اللہ سے ڈرو اور میری بات کو تم مانو تسلیم کرو۔ واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو، ڈرو۔ یعنی یہ جو ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دی ہیں، تو ان چیزوں سے تم جو ہے نفع اٹھا رہے ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور یہ تمہارے محلات ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سارے چیزیں جو ہے تم کو کون دینے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دینے والا ہے، لہٰذا تم اسی رب کے رب سے جو ہے تم ڈرو اور اس کا خوف، اور بعد آ جاؤ تم اپنی حرکتوں سے، غنڈہ گردیوں سے، آپس میں جو ہے لڑائی جھگڑوں سے اور کفر و شرک سے۔ امدکم بانعام وبنین، اس نے تمہیں چار پائیوں اور بیٹوں سے مدد دی، بانعام وبنین، کہ تم کو چار پائی دیے، یعنی جانور تم کو عطا کیے، اور تم کو اولاد سے تم کو جو ہے نوازا ہے، لہٰذا تم جو ہے اسی رب کی جو ہے تم عبادت کرو، اور اس نے تمہاری کتنی مدد کی ہے۔ وجنات وعیون، اور باغوں چشموں سے تم کو جو ہے نوازا ہے، یعنی باغ تم کو عطا کیے، چشمے جو ہے تم کو عطا کیے، کتنی نعمتوں سے تم کو جو ہے نوازا ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے، یعنی اگر تم اسی طرح کفر و شرک کے اندر مبتلا رہے تو میں تو ڈرتا ہوں قیامت کے دن تمہارے ساتھ کیا بنے گا، کیسا تمہارے ساتھ حشر ہوگا، قیامت کے دن تم کیسے کامیاب ہوگے، قیامت کے دن کتنی سختیوں سے تم جو ہے گزرو گے، ہمیشہ ہمیشہ کہ تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ تو مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے جب آخرت کے بارے میں تمہیں سامنے رکھ کر جو ہے سوچتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، اب یہاں تک تو حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ کا تذکرہ تھا، اور جو قوم کو بلاتے رہے ان باتوں کا تذکرہ تھا۔ آگے قوم کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، کیا انہوں نے جواب دیا، یہاں سے اس کا ذکر ہے۔ فرمایا وہ کہنے لگے کہ ہمیں خواہ نصیحت کر یا نہ کر تمہارے لیے ہمارے لیے یکساں ہے، یعنی اگر آپ ہم کو ڈرائیں یا ہم کو نہ ڈرائیں، آپ ہم کو نصیحت کریں یا نہ نصیحت کریں، ہم تیری بات نہیں ماننے والے، ہم لم تکن من الواعظین، ہم تیری بات کو نہیں لینے والے۔ تو لہٰذا پھر آپ بار بار بولتے رہتے ہیں اور ہم کو بلاتے رہتے ہیں اور اچھی بات کی تلقین کرتے رہتے ہیں، تو یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے، ہم تیری بات نہیں ہے ماننے والے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو اگلوں ہی کے طریق ہیں، یہ باتیں تو وہی ہیں جو پچھلے لوگوں کی عادت رہی ہے، یعنی پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ بھی اسی طرح کی جو ہے باتیں جو ہے کیا کرتے تھے، اور تم بھی وہی باتیں کرتے ہو، تو لہٰذا ان کی باتوں کے اندر بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، تمہاری باتوں کے اندر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔
وما نحن بمعذبین، اور ہم پر کوئی عذاب نہیں ہے۔ یہ پچھلی آیت تھی نا، ان ھذا الا خلق الاولین، کہ تم پہلے والے لوگوں کیسی باتیں کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے ہوتے تھے وہ بھی اس طرح جو ہے شام کے وقت بیٹھ کر بعض نصیحت گار میں بیٹھ کر جو ہے کیا کرتے تھے، تو ان کی باتوں میں کیا جو ہے نفع ہوتا تھا؟ تو تمہاری باتیں بھی اسی طرح کی ہیں زیادہ سے زیادہ، باقی تم نبی اور پیغمبر نہیں ہو، تم اللہ کے رسول نہیں ہو، نعوذ باللہ۔ تم ایک دانا آدمی، عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی جو بڑا ہوتا ہے، جس طرح کے باپ ہو گیا، دادا ہو گیا، اس طرح کی باتیں تمہاری بھی ذرا ہیں، باقی یہ ہے کہ تم نبی اور پیغمبر نہیں ہوتے۔ وما نحن بمعذبین، باقی تم یہ جو کہتے ہو کہ تم پر عذاب آئے گا، ہم پر کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے، نہ ہم اللہ کی پکڑ میں جو ہے آتے ہیں۔ فکذبوہ فاہلکناہم، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہود کو جو ہے جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ فکذبوہ، ان سب نے ہود کو جھٹلا دیا، فاہلکناہم، پھر ہم نے ان کو پکڑا اور ان سب کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، فرمایا کہ لوگوں اس کے اندر تمہارے لیے بھی عبرت ہے، تم اس سے عبرت حاصل کرو، خصوصاً مکہ والے، جو قرآن اترا تھا اس کے مخاطب مکہ والے تھے، اور مومنین کے لیے بھی اس کے اندر ہے کہ مومنوں اپنے ایمان کے اوپر تم مضبوط رہو، قائم رہو، دائم رہو۔ اگر خدا نخواستہ تم ہٹ گئے تو پھر اللہ نے جس طرح ان کو پکڑ لیا تو اسی طرح اللہ تم کو جو پکڑ لے گا۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، فرمایا کہ ان میں سے اکثر بات ماننے والے نہیں ہیں، ان میں سے بھی اکثر ایسے تھے جو ہلاک تو ہو گئے تھے لیکن یہ ہے کہ ایمان نہیں لائے تھے، اور ان میں سے اکثر یہی ہیں کہ یہ ہلاکت کو تو پسند کر لیں گے لیکن ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، فرمایا کہ یقیناً تمہارا رب زبردست بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ زبردست ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے، سزا دینے والا ہے، یعنی کافروں کو سزا دینے والا ہے جنہوں نے ایمان کو اختیار نہ کیا، اور اسی طرح رحیم ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر دین کے اوپر آ گئے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی رحیم ہیں، کریم ہیں، اور ان کی اللہ تبارک و تعالی توبوں کو جو ہے قبول بھی کرنے والے ہیں۔ تو یہ سورہ شعراء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح سورہ فصلت کے اندر بھی حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا، سورہ فصلت ہے یہ، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، جو عاد تھے وہ نہ حق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ یعنی جب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو عاد تھی، ان کو ہود علیہ السلام نے سمجھایا اور ان کو جو ہے بتلایا کہ تم خدا کا خوف کرو، تم جو ہے اس طرح کے کاموں سے تم جو ہے بعد آ جاؤ، کفر و شرک کے کاموں سے بعد آ جاؤ، تو اس پر جو ہے وہ غرور کرنے لگے، کہتے کس سے تم ڈراتے ہو؟ خدا سے؟ کیا ہم سے بڑا کوئی ہے طاقت والا؟ ہم سے کوئی بڑا کوئی ہے؟ وقالوا من اشد منا قوة، کہتے کیا ہم سے بڑا کوئی طاقت والا ہے؟ کون ہے ہم سے بڑا جو ہے طاقت والا؟ اولم يروا ان الله الذي خلقهم اشد منهم قوة، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بڑھ کر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تو یوں کہتے تھے من اشد منا قوة، کہ ہم سے کوئی بڑا طاقت والا ہے؟ ہود کو کہا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ہاں وہ ان سے بڑی طاقت والا ہے، وہ ان سے بڑی قدرت والا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے تمہارے پیٹوں کے اندر کیا کچھ ہے؟ اپنے اجسام کو نہیں دیکھتے؟ یہ عالم اصغر جس کو تم لے کے پھر رہے ہو، یہ تمہارے گردے کس نے بنائے؟ یہ تمہاری آنکھیں کس نے بنائی؟ یہ تمہارا دماغ کس نے بنایا؟ اور یہ تمہارا معدہ کس نے بنایا؟ یہ تمہارا جگر کس نے بنایا؟ اور اس کے اندر نروس سسٹم کس نے رکھا؟ یہ سارا جو ایک نظام اندر جو ہے چل رہا ہے، پورا آدھا جہان ہے تمہارے اس جسم کے اندر، ہزار صدیاں گزر گئی ہیں، کتنے بڑے بڑے ریسرچر ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ ابھی تک ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن اس انسان کے اندر جو فنکشن ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں بلکہ اس کے اندر جو فنکشن ہے ابھی تک مکمل کا وہ احاطہ نہیں کر سکے۔ دماغ کے بارے میں آج بھی سائنس دان جو ہے کہتے ہیں کبھی تک مکمل اس کی تحقیق نہیں کر سکے، وہ مکمل اس کی جو ہے گھیرا نہیں کر سکے، اس کا احاطہ نہیں کر سکے، مکمل اس کی ریسرچ نہیں کر سکے۔ تو اتنی بڑی مشینری اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہارے اندر رکھ لی ہے، اور تمہیں آنا فالن تم کو جو ہے چند مہینوں کے اندر تم کو جو ہے پیدا کر دیا ہے، تو کیا اس خدا تبارک و تعالی وہ تم سے جو ہے بڑا طاقت والا نہیں؟ وہ تم سے بڑا طاقت والا ہے تم سے بڑا طاقت والا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، آخر میں اللہ فرماتے ہیں وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے ہیں،
بار بار خود بھی سمجھاتے رہے اور وہ بھی منکر بنے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں چونکہ وہ لوگ جو ہے نحوستی بن چکے تھے، نہیں مانتے تھے حود علیہ السلام کے بات کو، اور جن دنوں ان پر عذاب آنے والا تھا تو گویا کہ ان کے لیے وہ دن نحوست کے دن تھے۔ وہ تو فرمایا کہ ان دنوں کے اندر پھر ہم نے سرسرن ریحن سرسرن، ہم نے ان کے اوپر تند و تیز ان کے اوپر ہوا چلی، جو بہت تیز ہوا تھی، تند و تیز ہوا ہم نے ان کے اوپر جو ہے چلائی ہے، اور پھر ہم نے اس دنیا کی زندگی کے اندر ان کو بڑا ان کو مزہ ہم نے چکھائے ہیں، اور ذلیل کر دینے والا، رسوا کر دینے والا ہم نے ان کو جو ہے مزہ ان کو جو ہے چکھایا ہے۔ فرمایا بل عذاب الآخرۃ اخزیٰ وہم لا ینصرون، یہ تو دنیا کے اندر ہم نے ان کو جو ہے مزہ چکھائے ہیں، آخرت کے اندر جو ہم ان کو مزہ چکھانے والے ہیں وہ اس سے کہیں بڑا ہوا ہوگا، اور کبھی پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، نہ خدا تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کریں گے، اور نہ کسی کوئی فرشتہ وغیرہ ان کی جو ہے مدد کر سکے گا، اور نہ کوئی نبی اور پیغمبر ان کی جو ہے مدد کرے گا۔ اس وقت بھی یہ لوگ جو ہے بے یار و مددگار ہوں گے، جس طرح کہ دنیا کے اندر ان کے اوپر عذاب آیا اور وہ لوگ جو ہے بے یار و مددگار تھے، کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ اب آتے ہیں ذرا سورہ فصلت کی طرف۔ سورہ فصلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا، حود علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ، بلکہ اس کا تذکرہ تبھی ہم کر چکے ہیں، سورہ فصلت ہی نہیں، آگے سورہ احقاف جی۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور قوم عاد کو بھائی حود علیہ السلام کو یاد کرو، اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی، اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ تو حود علیہ السلام قوم عاد کے پاس تشریف لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے واقعے کا جو ہے تذکرہ کر دیجیے۔ فرمایا کہ جب حود علیہ السلام آیا اپنی قوم کے پاس، کہاں؟ احقاف، پہلے بتایا ہے کہ وہ کس بستی میں تشریف لے کر کے آئے تھے؟ بستی احقاف کے اندر۔ تو احقاف کے اندر جب وہ تشریف لے کر کے آئے، فرمایا کہ ان سے پہلے بھی ہم نے نبی اور پیغمبر بھیجے تھے، اور ان کے بعد بھی ہم نبی اور پیغمبروں کو جو ہے بھیجتے رہے ہیں، یہ کوئی پہلے نبی اور پیغمبر نہیں تھے۔ تو انہوں نے پھر اسی بات کا جو ہے درس دیا جس کا پہلے سابقہ انبیاء علیہ السلام یا پھر بعد والے انبیاء علیہ السلام درس دیتے رہے، یعنی اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، دیکھو اگر تم نے خدا کی بات نہ مانی اور میری بات کو تم نے تسلیم نہ کیا، اس عبرت تم نے نہ پکڑی، تو پھر میں تو ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب کو سامنے رکھ کر۔ قالوا وجئتنا لتعفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ قوم کے لوگوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو لتعفکنا عن آلہتنا، کہ ہمارے جو معبود ہیں ان معبودوں سے تم ہم کو جو ہٹا دو۔ فرمایا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، اگر تم واقع اے حود تم جو ہے سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ، یعنی جس چیز سے تم ڈراتے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تم ہم کو دھمکاتے ہو، تو پھر اس عذاب کو تم لے آؤ۔ قال انما العلم عند اللہ، اس پر حضرت حود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، میں نہیں عذاب لے کر کے آنے والا، عذاب لے کر کے آنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات ہے، میں تو ان کی طرف سے تم کو پیغام پہنچا چکا ہوں کہ جو نہیں مانیں گے اللہ کو ان پر عذاب آئے گا۔ اب وہ عذاب کب آئے گا اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، کیونکہ عذاب بھیجنے والی اللہ کی ذات ہے، میں تو نہیں ہوں عذاب بھیجنے والا، اگر میں ہوتا عذاب بھیجنے والا تو میں آپ کو بتاتا چلے کل میں عذاب بھیج رہا ہوں، ابھی تمہارے اوپر عذاب آ رہا ہے، ابھی چند منٹوں بعد گھنٹوں بعد تمہارے اوپر عذاب آ رہا ہے، تو میں عذاب بھیجنے والا نہیں ہوں، اللہ کی ذات جو عذاب بھیجنے والی ہے، میں بھی ان کا پیغام جو تم تک جو پہنچا رہا ہوں۔ تو فرمایا قال انما العلم عند اللہ،
عذاب کب آئے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے جو ہے علم ہے. بہرحال آئے گا ضرور, کیونکہ اللہ وعدہ کر چکے ہیں, نہیں مانیں گے تو میرا عذاب ان پر آئے گا. وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. فرمایا اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو. یعنی جو کچھ اللہ نے مجھے جو ہے دیا ہے, وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ, جو کچھ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ تو میں تم تک جو ہے پہنچا رہا ہوں. وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ, لیکن تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کی جو ہے قدر کرتے, میری بات کو مانتے, تسلیم کرتے, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جو ہے نادان, بیوقوف لوگ ہو تم, اور بیوقوفی والی باتیں جو ہے تم میرے سامنے جو ہے کر رہے ہو. تم بجائے ماننے کے, تسلیم کرنے کے, آگے چون چیراں کرتے ہو اور طرح طرح کی باتیں جو ہے تم کرتے ہو. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ فرماتے ہیں پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے, تو کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا, نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے, یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے. دیکھیے ایک بات رہ گئی ہے خلاصہ کے ضمن میں کہ جب ان کے اوپر عذاب آیا تھا تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا بندوبست ان کے لیے جو تھا وہ ختم ہو گیا. ایک عرصہ گزر گیا, ان کے اوپر بارش نہیں برسی تھی, تو یہ لوگ اسی قحط ساری کے اندر جو ہے وقت گزار رہے تھے. پھر یوں ہوا کہ ایک دن انہوں نے دیکھا, ان کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے, ہود علیہ السلام ان کو بتا چکے تھے. تو پھر یہ لوگ جو ہے بھاگے بھاگے جو ہے وہاں پہنچے کہ جہاں پر کیا تھا, وہ ایک جو ہے اوپر کی طرف سے جو ہے وہ بادل وغیرہ جو ہے آ رہا تھا. چنانچہ اس بادل کے جو ہے نیچے وہاں پر جو ہے پہنچے تو پھر ان کے اوپر اللہ کا جو ہے عذاب آ گیا. تو میدان کی طرف جو ہے یہ بھاگے چلے گئے, بادل تھا, انہوں نے کہا کہ بادل ہمارے اوپر جو ہے برسے گا, لیکن وہ نہ برسا, بلکہ اس کی طرف سے بھی جو ہے اوپر سے پتھر برسے اور ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آندھی وغیرہ کو بھیج دیا, ریح فیہا عذاب علیم, تو تب یہ لوگ جو ہے ختم کر دیے گئے. پھر یہ ہوا کہ جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں آتا دیکھا تو جو ان کی وادیوں کا رخ کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا, لیکن اس بادل نے ان پر کوئی بارش نہیں برسائی, بلکہ جب وہ بادل آیا تو اپنے ساتھ آندھی لے کر کے آیا. بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے, یعنی وہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے. یہ بادل تمہارے اوپر برسنے کے لیے, تم کو پانی پہنچانے کے لیے نہیں آ رہا, ایک آندھی جس میں دردناک عذاب تھا. جیسے جیسے رفتہ رفتہ وہ آگے کی طرف وہ بڑھتا رہا وہ بادل, تو ساتھ ساتھ جو آندھی بھی چل رہی تھی. آگے تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے, تو ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. یعنی جو مکین تھے وہ ختم کر دیے گئے اور جو مکان تھے وہ باقی رہ گئے. جو اندر رہنے والے تھے سارے قوم تباہ ہو گئے, صرف ان کے کھنڈرات, ان کے مکانات, مساکن, ان کی جہاں پر رہتے تھے ان کی جو جگہ تھی بس وہی باقی رہ گئی. باقی سب کو تو دمر, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جس طرح تھا ہوا کو, اس نے بالکل تہس نہس کر دیا ان تمام چیزوں کو, ساری چیزوں کو. گنہگار لوگوں کو ہم اسی طرح جو ہے سزا دیا کرتے ہیں, کذالک نجزی القوم المجرمین, جس طرح کہ ہم نے ان مجرموں کو جو ہے سزا دی ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُم وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور ہم نے ان کو ایسے مقدور دیے تھے کہ جو تم لوگوں کو نہیں دیے, انہیں کان, آنکھیں اور دل بھی دیے تھے. تو جب کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے, نہ آنکھیں نہ دل, اور جس چیز سے استہزاء کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ دیا. دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو طاقت ہم نے ان کو جو ہے دے رکھی تھی ایسی طاقت میں نے کسی اور کو نہیں دی, اور خصوصاً اے عرب والو تمہیں بھی ایسے میں نے طاقت نہیں دیا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ, تمہارے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت ان کے پاس تھی, تمہارے پاس وہ وسائل نہیں ہے جو وسائل ان کے پاس تھے. لہٰذا تم سے طاقت میں بڑے آگے تھے, عقل و سمجھداری کے اندر وہ تم سے آگے تھے, ہر لحاظ سے وہ تم سے جو ہے آگے تھے. فرمایا کہ ہم نے ان کو کان بھی دیے تھے, ان کو آنکھیں بھی ہم نے دی تھیں,
سب کچھ ان کو جو ہے عطا کیا تھا، ساری نعمتوں سے ہم نے ان کو نوازا تھا، لیکن جب وہ لوگ نہ مانے تو کوئی چیز بھی پھر ان کے جو ہے وہ کام نہ آ سکی۔ بالآخر اس عذاب نے ان کو جو ہے آ کر گھیرا کر لیا ان کا، جس عذاب کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تھے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ فرمایا کہ ان واقعات کو ہم اس وجہ سے ذکر کرتے ہیں تاکہ تم ان سے عبرت حاصل کرو، اور تم اپنے ارد گرد دیکھو مکہ والو، تم یمن میں جاتے ہو وہاں تمہیں قوم سبا کی بستیاں نظر آتی ہیں، تو عمان وغیرہ کی طرف جاتے ہو وہاں قوم سمود کی بستیاں تم کو بیچ میں نظر آتی ہیں، اردن وغیرہ کی طرف تم جاتے ہو تو وہاں قوم عاد جو پھیلی ہوئی تھی ان کی بستیاں جو ہے وہ تم کو جو ہے نظر آتی ہیں، اور اسی طرح تم مصر کی طرف جاتے ہو اور وہاں تمہیں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ان کے زمانے کے اندر جو فرعون تھا وہ جس طرح کے غرق ہوا تباہ ہوا، ان کے وہ مکانات کھنڈرات وہ تم کو نظر آتے ہیں۔ تو جس طرح بھی تم جاتے ہو تجارت وغیرہ کی غرض سے گھومتے پھرتے ہو، اسی طرح تم کو جو ہے پرانے لوگوں کے بنے ہوئے مکانات اور جس طرح کے ان پر عذاب آیا تھا ان کی قصے اور کہانیاں وہ تم جو ہے سنتے ہو، آنکھوں سے دیکھتے ہو اور کانوں سے جو ہے ان کے واقعات اور حالات تم جو ہے سنتے ہو۔ تو کیا تم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اس لیے واقعہ تم کو سنائے جاتے ہیں کہ تاکہ تم اس سے جو عبرت حاصل کرو۔ لولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك يحكم ما كانوا يفترون۔ تو جن کو ان لوگوں نے تقرب خدا کے سوا معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی، بلکہ وہ ان کے سامنے سے گم ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افترا کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے اور جن کے اوپر یہ اعتماد اور بھروسہ رکھا کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ یہ آڑے وقت کے اندر ہمارے لیے جو ہے کام آئیں گے، تو پھر ان کے کام کیوں نہ آئے، وہ کیوں نہ ان کو جو ہے بچا سکے؟ جب اللہ کا ان کے اوپر عذاب آیا تو اس وقت ان کو چاہیے تھا ان کے معبودوں کو وہ آگے بڑھ کر ان کو بچا لیتے۔ جب وہ تھا جھوٹ موجود تو ان کو کیا بچاتے؟ اگر حقیقی معبود ہوتے تو پھر ان کو بچا لیتے، لہٰذا ان کے وہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور نہ جو ہے وہ ان کے جو ہے نفع و نقصان کے مالک تھے، اگر ہوتے تو نقصان کے وقت آڑے وقت میں ان کے کام ہوتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زاریات کے اندر قوم عاد کا تذکرہ فرمایا ہے، ان ہود علیہ السلام کے قوم کا، بس 2 آیات ہیں۔ فرمایا وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العظیم، اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے کہ ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی تھی۔ یعنی جو قوم عاد کا جو واقعہ ہے اس سے بھی تم کو جو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم نے ان کے اوپر کس طرح جو ہے عظیم، ہم نے ان کے اوپر جو ہے نامبارک، ان کے اوپر تند و تیز ہم نے ان کے اوپر ہوا چلائی تھی، ہوا چلا کر ہم نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ کیا تمہارے اوپر ہوا چلا کر اس طرح کا عذاب بھیج کر ہم تمہیں ہلاک اور تباہ نہیں کر سکتے؟ کیا تم کو نہیں سزا دے سکتے؟ جنہیں پر یقیناً ہم قدرت رکھتے ہیں۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم، آگے اللہ فرماتے ہیں وہ جس چیز کے اوپر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ یعنی ہوا اس قدر تیز ہوتی تھی کہ جس کسی کے اوپر بھی چلتی تھی اس کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیتی تھی، اس قدر تند و تیز ہوا تھی، حتیٰ کہ درخت تھے وہ جڑوں سمیت باہر نکل آئے، اور ان کو جو جانور ہوتے تھے ہوا اوپر کی طرف لے جاتی تھی اور نیچے زمین کو پٹک دیتے تھے، ان کو اوپر کی طرف لے جاتی تھی اور پھر ہوا ان کو نیچے زمین کو پٹک دیتی تھی۔ جب ہوا رکی ختم ہوئی تو ان کے اجسام بڑے بڑے اس طرح پڑے ہوئے تھے اس طرح کے کھجوروں کے جو ہے تنے وغیرہ جو پڑے ہیں۔ تو ان 2 آیات میں قوم عاد کا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تذکرہ کیا ہے، آگے پھر قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ اب آئیں ذرا سورہ نجم کی طرف۔ سورہ نجم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کا تذکرہ فرمائے ہیں، اور اس میں صرف ایک ہی آیت ہے، دیکھیے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، فرمایا اور یہ کہ اس نے عاد اولا کو ہلاک کر ڈالا، عاد اولا کو ہلاک کر ڈالا۔ اس عاد اولا سے مراد حضرت ہود علیہ السلام کے قوم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ عاد ثانیہ بھی ہوگی؟ ہاں، عاد ثانیہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے جس کو قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ اگلی آیت میں ہے وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور انہی کے وہ جو مقامات تھے، ان کی جو جگہ تھی، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کو جو ہے بسا دیا۔ تو قوم عاد وہ ہے جن کے پاس حضرت ہود علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے، اور قوم عاد یہ ثانیہ وہ ہے کہ جن کے پاس حضرت صالح علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے، اور اسی کو قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ اب ذرا سورہ قمر، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کا تذکرہ کیے ہیں،
اور اس میں یوں فرمایا کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، کہ عاد نے بھی تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ میرے عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ یعنی قوم عاد کے پاس ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم کو جو ہے ڈرایا، جب وہ لوگ نہ مانے تو فرمایا کہ پھر دیکھو کان عذابی ونذر، میرا ڈرانا اور میرا عذاب ان کی طرف بھیجنا پھر کیسا ہوگا۔ میرا ڈرانا جب وہ نہ مانے تو پھر جب میں نے ان کے پاس عذاب بھیجا، پھر تم نے دیکھا آخر کے اندر ان کی صورت کیا تھی، ان کے ساتھ کیا حشر ہوا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، فرمایا کہ ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی۔ یہ ان کے عذاب کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر سرسرن ریحا سرسرن، سخت ہوا ہم نے ان کے اوپر بھیجی، تند و تیز ہوا ہم نے ان کے اوپر جو ہے بھیجی، اور وہ دن ان کے لیے منحوس دن تھا، وہ جس دن ان کے اوپر اللہ کا یہ عذاب آیا۔ تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، وہ بات آ گئی جب وہ مرے اس وقت ان کی حالت ایسی تھی جس طرح کے کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہی ہیں، لوگوں کو اس طرح کو اٹھا کر اوپر کی طرف لے جاتی، نیچے جو ہے ان کو پٹک دیتی، پھینک دیتی، جس طرح کے کھجوروں کے تنوں کو جو ہے ہوا جو ہے نکال لیتی ہے اور ان کو نیچے جو ہے پھینک دیتی ہے۔ فکیف کان عذابی ونذر، پھر فرمایا سو تو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ میں نے ان کو ڈرایا تھا، عبرت حاصل نہیں کی تھی نا، پھر دیکھا ان کے ساتھ کیا انجام ہوا۔ میں نے ان کو ڈرایا تھا کہ میں تمہیں عذاب دوں گا، وہ نہیں ڈرے تھے، پھر دیکھا میرے عذاب نے کس سے ان کو آ کر جو گھیرا کر لیا، ان کو جو پکڑ لیا۔ تو اس لحاظ سے تم بھی جو اس سے جو ہے عبرت حاصل کرو۔ اس لیے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے، اس سے تم جو پڑھو اور دیکھو اور اس سے جو ہے تم عبرت جو ہے حاصل کرو۔ آخری سورۃ الحاقہ، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے قوم سمود کا تذکرہ کیا، پھر قوم عاد کا تذکرہ کیا۔ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، رہے عاد والے تو ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیہ ناش کر دیا گیا۔ وَأَمَّا عَادٌ، پیچھے قوم سمود کا تذکرہ تھا، جب وہ ختم ہوا تو آگے اللہ فرماتے ہیں بہرحال وہ جو عاد والے تھے، یعنی جن کے پاس ہود علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے، فرمایا فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو ہم نے تو تند و تیز آندھی ان کے پاس بھیجی، اور جس آندھی نے عاتیہ ان کا ستیہ ناش کر دیا، ان کو ذلیل تباہ کر کے رکھ دیا، ان کو برباد ان کو کر کے رکھ دیا۔ ان کو سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، فرمایا کہ خدا نے اس کو 7 رات اور 8 دن لگاتار ان پر چلائے رکھا۔ سخرها علیہم، ان کے اوپر اس ہوا کو چلائے رکھا، 7 لیال 7 راتیں و 8 ایام اور 8 دن مسلسل ان کے اوپر ہوا کو ہم نے جو ہے چلائے رکھا۔ حسوما فترى القوم فيها سرعا، فرمایا کہ اے مخاطب تو لوگوں کو اس میں اس طرح مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہیں۔ فترى القوم فيها سرعا، تو دیکھیے ان کو اس حالت کے اندر وہ لوگ جو ہے پڑے ہوئے تھے تند و تیز ہوا کی وجہ سے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اس طرح کے کھوکھلے کھجوروں کے تنے وغیرہ جو ہے پڑے ہیں، یہ ان کی حالت ہے۔ فہل تری لہم من باقیہ، فرمایا کہ بلا تو ان میں سے کسی کو باقی دیکھتا ہے کہ آج بھی چلتا پھرتا کہ تمہیں نظر آتا ہے؟ کوئی نہیں نظر آتا، سب کو جو ہے ہلاک کر کے رکھ دیا، سب کو جو ہے تباہ کر کے رکھ دیا، کوئی ایک بھی ان میں سے جو ہے زندہ نہ بچا۔ اسی طرح مکہ والو تم اس سے عبرت حاصل کرو، جو خدا ان کو ہلاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، تو وہ خدا تمہیں بھی برباد کرنے کی اور تمہیں سزا دینے کی وہ خدا جو ہے طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے عذاب آنے سے پہلے تم اس سے جو ہے عبرت حاصل کرو، اور عبرت حاصل نہیں کرو گے تو جب خدا کی پکڑ آئے گی تو جس طرح ان کو کوئی نہ بچا سکا، کوئی نہ ان کی مدد کر سکا، تمہاری مدد بھی کوئی نہ کر سکے گا، تم بھی اسی طرح ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے جس طرح کہ وہ ہلاک اور برباد ہوئے۔ اور اللہ نے پھر ان کو سزا دی ہے مکہ والوں کو، ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آیا بدر کی صورت میں، اللہ نے ان کو پکڑا، اور وہی بات چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں یہ لوگ جو ہے مارے گئے ہیں، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے ڈینگے مارنے والے، بڑی طاقت والے جو لوگ، بڑے پیسہ والے، دولت والے لوگ، مشاورت کرنے والے لوگ، لوگوں کے سروں کے اوپر حکومتیں کرنے والے بڑے بڑے سردار،
آنن فانن، غریب مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے، تو اللہ نے پھر ان کو جو ہے سزا دی ہے جب یہ لوگ نہ مانے۔ تو یہاں تک جو ہے قوم عاد کا یہ تذکرہ تھا۔ 464 سال کی عمر میں کہتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ان کی قبر مبارک مکہ المکرمہ کے اندر ہے، کہ جب قوم پر عذاب آیا تو اس وقت جو ہے وہاں سے اس جگہ کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ ہود علیہ السلام نے مکہ میں تشریف لے کر کے وہیں وفات پائی، اور شہ زمزم کے قریب ان کی جو ہے کہیں قبر مبارک ہے۔ بعض نے فرمایا کہ حضرت موت کے اندر ان کی وفات ہوئی، تو بہرحال مکہ میں ہی حضرت موت میں ان کی وفات ہوئی۔ زیادہ تر رجحان اسی طرح کہ مکہ کے اندر ہے، کیونکہ اس دور میں جن انبیاء علیہ السلام کے قوموں پر عذاب آتا تھا تو پھر ان کو جو ہے انبیاء علیہ السلام اس سرزمین کو چھوڑ کر اور چلے جاتے تھے، یعنی مکہ کے اندر چلے جاتے تھے، اور یہیں ان کی جو ہے رخصت ہوتی اور وہیں ان کی جو ہے قبریں بنتی۔ تو بہرحال یہ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ تھا، ان کا تذکرہ تھا۔ اس سے ہمیں بھی جو ہے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے ہم عبادت کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے کرتے رہیں، اپنے ایمان کے اوپر مستحکم رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی جو ہے دعائیں جو ہے کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم کو ہمکنار کر دے گا۔ اور اگر ایسا ہوا خدا نخواستہ ایمان کو چھوڑ بیٹھے اور کفر کے راستے کے اوپر چل پڑے تو پھر ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جو قوم عاد کا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ لاکھ بار ہزار بار ہم جو ہے توبہ کرتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔